اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ یہ سورہ سبا ہے اور مکی صورت ہے، 54 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ لقمان کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ 57 ہے اور یہ 58 ہے۔ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں قرآن شریف کی 34ویں صورت ہے۔ حشر و نشر، وقوع قیامت تفصیلاً اور اجمالاً کے بیان پر مشتمل ہے۔ وہ 4 مسائل جس کا ہر ایک آغاز اللہ کے حمد و ثنا سے ہے، اللہ تعالیٰ کا خالق و مالک ہونا اور اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، پالنہار ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی شہنشاہیت مطلقہ، الوہیت کاملہ، خالقیت کا مسئلہ فاتحہ سے شروع ہے، آخر مائدہ تک ہے، اور سورہ انعام بھی الحمدللہ سے مصدر ہے، اور آخر اسراء تک ربوبیت الہی کا بیان ہے، اور سورہ کاف سے شہنشاہیت مطلقہ، الوہیت کاملہ کا بیان ہے، اللہ کے فردت وحدت کے پر دلائل ہے۔ اور یہ آخر احزاب تک ہے۔ قیامت کا وقوع اہم مہم مسائل 4 میں سے 4تھا مسئلہ ہے۔ چونکہ قیامت اخیر میں آئے گی تو آخری صورتوں سے، سبا و فاطر سے آخر قرآن تک وقوع قیامت ہے، جس مختلف الوان ہے، مختلف واقعات ہے۔ قیامت تو ایک تفصیلی نظام ہے، ایک نظام دنیا کا ختم کر کے ایک نیا نظام مکافات اور مجازات کا حق سبحانہ و تعالی برپا کرنے والے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جن اہم مہم مسائل کے بیان میں آئے ہیں، ان میں ایک وقوع قیامت بھی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ گزشتہ صورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے مقامات، بلندیاں اور نفاق اور شرک کی مذمت فرمائی۔ تو ایمان والوں کے مقامات کا بدلہ یا بہترین ثواب قیامت کے دن اور اس کے جزا و سزا کے بعد ہوگا۔ کفار یا منافقین اور مشرکین کی ضمائم اور ان کی سوء عاقبت کا بیان بھی تفصیل کے ساتھ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ یہ ربط ما سبق میں اور صورت حاضی میں بالکل بین بنفسی ہی ہے، اور میں سینکڑوں وجوہات ربوط ہو سکتی ہے۔ مثلا احزاب کے اندر مفصل غزوہ خندق کا بیان ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ خندق کے بعد تفصیلی لڑائی اہل مکہ سے نہیں ہوئی۔ خندق میں ان کی کمر توڑ دی گئی تھی اور حق سبحانہ و تعالی کی نصرت اور امداد بھرپور آئی تھی۔ بعض صحابہ نے دعا بھی کی تھی کہ اگر کوئی لڑائی باقی نہیں ہے تو ہمیں ان زخموں کے ساتھ اٹھا لے، چنانچہ ان کی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ جہادی زخم کے ساتھ جانا بھی درجہ شہادت ہے۔
چونکہ صورت احزاب کے اندر بہت مہم مسائل تھے، بھئی صحیح نام سے پکارا کرو، مجاز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے جب حقائق سامنے موجود ہے۔ پیغمبر تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اگر پیغمبر کا بیٹا ہوتا تو حقیقی ہوتا، وَلَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ لَكَانَ نَبِيًّا صَادِقًا، اور ایسی صورت میں وہ بھی نبی ہوتے، اور نبوت پہ محمد باندھے تمام شو نشت پسل محمد انبیاء۔ اس لیے حضرت کے آزاد کردہ غلام چہیتا زید ابن حارثہ کو بھی ابن محمد کہنے پر پابندی لگ گئی، اور اس پر اعمال کرا کے ان کی متروکہ اور مطلقہ زینب بنت جہش جو عرف میں آپ کی بہو سمجھی جاتی تھی وہ حقیقت میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے حقیقت کا لحاظ کر کے آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ ہمیشہ کے لیے رسم بد ختم ہو جائے۔ یہاں ایک عجیب نقطہ خاص کر طلباء کے لیے، وہ یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ دیکھو جب نبی کو مجازی طور پر کسی کا باپ سمجھنا یا کوئی کسی حضرت کا بیٹا سمجھنا جائز نہیں ہوا، تو پھر نبوت کی تقسیم کرنا ذلی اور بروزی کی طرف، یہ بھی صورت احزاب کے مقاصد، اسرار اور حکم کے سراسر برخلاف ہے۔ اگر مرزا قادیانی کا ایمان سورہ احزاب پہ ہوتا یا صورت احزاب سمجھ لیتا تو وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہ کر کے ابدالآباد کے لیے جہنمی نہ ہوتا۔ یہاں ایک حیران کن بات یہ ہے کہ اس فرقے کا ایک بڑا عالم گزرا ہے، قاضی نذیر، جو ان کے ہاں بہت بڑے شمشیری برہنہ تھا اور بڑا کامیاب مناظر تھا۔ اس نے یہاں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ دیا ہے، حضرت صاحب کی کتاب تحذیر الناس کا، اور پھر کہا کہ حضرت نانوتوی نے یہ کہا، اور ان کے شاگرد رشید جو پورے عالم میں ان کے علوم کے حامل اور متصف ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے فوائد تفسیر میں یہ لکھا۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت نانوتوی کی بات کو بھی وہ سمجھے نہیں ہے۔ حضرت نانوتوی کی تقسیم نبوت زمان و مکان کی طرف یہ ایک ارتقائی اور ایک عروجی مقام ہے تفسیر میں، یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کا اسلوب نزول دو طرح ہے، یا علی محاورات الانبیاء یا علی محاورات العرب ہے۔ محاورات انبیاء میں بھی تقسیم نبوت نہیں ہے، اور محاورہ عربی سے بالکل ناآشنا ہے۔ تو مولانا محمد قاسم صاحب کی عبارت تحذیر الناس کی نبوت زمانی اور مکانی سمجھے بغیر مرزا صاحب نے دعوی نبوت کیا، جو ہمیشہ کے لیے کاذب اور جعلساز ثابت ہوا۔ اسی طرح قاضی نذیر صاحب نے جو لکھا ہے کہ فوائد تفسیر میں حضرت نانوتوی کے شاگرد رشید حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے لکھا ہے، تو یہ بات بھی صحیح نہیں کہ یہ فوائد تفسیر حضرت شیخ الہند کے شاگرد خاص فاضل زمانہ متکلم دہر محدث اور مفسر مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے ہیں، حضرت شیخ الہند کے نہیں۔ تو خشت اول چون حد مہمار کج تا سریا امیر اود دیوار کج، کیونکہ مرزا صاحب غلطی پر ہے تو ان کے مناظرین بھی غلطی پر ہے۔ میں فجر کے بعد کچھ فوائد بیان کرتا تھا کبھی کبھی، تو مجھے فون آیا اور کہتے آپ دیکھ تو لے اسے۔ میں نے کیا دیکھوں؟ میں نے کہا یہی عبارت ہے اور حضرت شیخ الہند نے یہ بات کہی ہوگی، لیکن یہ جو فوائد تفسیر ہے یہ مولانا شبیر احمد صاحب کے ہیں، یہ مولانا شیخ الہند محمود الحسن کے نہیں ہے۔
وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، پھر مرزائی کا کوئی فون نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ گناہ جو ہے نا قاضی نذیر کو نہیں ہے، چونکہ ایک غلط کار شخص کو نبی مانا گیا ہے، تو غلط کار کے پیچھے چلنے والے سارے ہی خطا کار ہوں گے۔ یہ ایک اہم مہم بات تھی جو طلبہ علم اور ہمارے عالم بھائی دوست جو سرمایہ اسلام ہے وہ سن رہے ہیں، غور سے سن لے وہ۔ اور وہ عبارت کیا ہے؟ عبارت یہ ہے کہ حضرت اقدس مولانا شبیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ ہر زمانے میں آپ کے ختم نبوت کو تسلیم کرایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء اور مرسلین کو یہ بات کہی گئی کہ آخر الزمان میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ وامین اللہ علی وحی السماء وولیہ المجتبیٰ والمرتضیٰ شافع الشفعاء یوم القیامہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ خاتم الانبیاء ہوں گے۔ تو اس بات کا اظہار جو ہے وہ اگر ان انبیاء کے ادوار میں ہوا ہے تو اس سے یہ مطلب تھوڑا نکلتا ہے کہ دیکھیں ان انبیاء کے زمانے میں بھی آپ خاتم النبیین تو نبی ہے، یہ دغابازی کی جا رہی ہے۔ آپ نے ترمذی شریف بدء الخلق میں کہا ہے کنت مکتوبا عند اللہ خاتم النبیین، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے میں اللہ کے علم میں خاتم النبیین تھا۔ یہ تو ایک علمی مسئلہ ہے، اس سے آپ کے یا آپ کے جد امجد کے لیے اور متنبی زمانہ کے لیے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ چونکہ اس قسم کے کفار اور منافقین، اس قسم کے مشرکین اور بدباطن اور بدضمیروں کے انجام اور سزا مفصل بروز قیامت ہے۔ دنیا میں اتنا کافی ہے کہ اسلام ان کو غلط کہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نے قرآن کی تفسیر میں بھی بہترین کام کیا ہے، اور پھر اپنے شیخ اور استاد مولانا انور شاہ صاحب کے رفع درجات کے لیے ان کے حکم کی تعمیل میں ختم نبوت کامل لکھی ہے، دیکھنے کی کتاب ہے۔ قاضی نذیر کے پیٹ میں اسی سے درد ہے نا، اس نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ ایک کتاب لکھی اس نے، اس کا نام ہے الحق المبین فی تفسیر آیت خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم کی تفسیر میں، اور کہا ہے کہ مولوی محمد شفیع صاحب دیوبندی کی کتاب کا رد ہے۔ رد کہنے میں بہت آسان ہے، لیکن رد کو رد کہنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ روافض اذان میں کہتے ہیں کہ نہ ابو بکر خلیفہ تھے، نہ عمر، نہ عثمان، لیکن دنیا جانتی ہے کہ یہ دروغ اور عالمی کذب کا ارتکاب وہ اساس الصلاۃ میں کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ہاں نہ نماز کی کوئی حیثیت ہے، نہ اذان کی کوئی حیثیت ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس کی ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اس کا حمد تام ہوگا آخرت میں۔ بھئی دنیا میں بھی اللہ کا حمد و ثنا ہے، لیکن آخرت میں تو محامد جتنے ہیں بارگاہ جل وعلا میں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شفاعت کے لیے ایسے محامد مجھے القاء کرے گا جو اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا۔ اور قیامت کے دن پیغمبر کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، اس کا نام ہوگا لواء الحمد، اور آپ کی امت کا نام ہوگا حمادون۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔
حضرت حسان کہتے ہیں اشعار منظومہ نعتیہ میں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ حکمت ساز اور باخبر ہے، يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتے ہیں جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، بھئی آسمان سے بارش آتی ہے، بیج اور تخم زمین میں گھستا ہے، اسی طرح انسانوں کے دھڑ اور جسم بھی زمین کے حوالے ہوتے ہیں، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو نکلتا ہے اس سے، وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو اترتا ہے آسمان سے، وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو چڑھتے ہیں اس کی طرف، وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ مہربان بخشنے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیان و توصیف جل وعلا، بیان المحامد حسب شانہ و کبریائی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محامد سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، تو خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس خوشی کا انعام بندے کو دنیا و آخرت میں دیتا ہے۔ اس لیے علماء دین جب کوئی کام کرتے ہیں تو شروع میں الحمدللہ سے خطبہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس سے۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، مدینہ منورہ سے کوئی کلیہ اولیہ پڑھ کے آیا ہے، وہ جب کبھی تقریر کرتے کہتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ۔ 2-3 دفعہ میں نے سنا، ایک دن میں نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو کہتے اصل اس طرح ہے۔ میں نے کہا اصل اس طرح ہے؟ اس نے کہا، میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، سورہ انعام کا الحمد، کاف کا الحمد، صبا کا الحمد، فاتر کا ان الحمد ہے۔ میں نے کہا قرآن کے مطابق خطبہ پڑھو، چھوڑو ان غریب مسکین سعودیوں کو، وہ کچے آستانے کے لوگ ہیں۔ افسوس یہی ہے کہ ہمارے حضرات یہاں اپنا علم پختہ کیے بغیر وہاں جاتے ہیں تو رنگ تبدیل ہو سکتا ہے۔ شیر علی شاہ صاحب میں یہ کمال تھا کہ وہ 15 سال دارالعلوم حقانیہ جیسے ملک کے مقتدر ادارے میں مشکل علوم و فنون کا درس جا کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے۔ تو جہاں بھی وہ غلطی کرتے تھے مولانا آواز دیتے تھے یا ایھا الشیخ اتق اللہ، حضرت اللہ سے ڈرے۔ جب آپ آواز دیتے تھے پچھلی صف سے کہ اتق اللہ، تو محمود میرا جیسے ضمیر فروش اور ایمان فروش کو سریع المسلک ہونے کے باوجود ریالات کے لیے متغیر و متبدل بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، فوراً بینچ پر بیٹھ گیا۔ آپ کا یہ کہنا اتنا باروک تھا، یا ایھا الشیخ اتق اللہ، اذا بینت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا بد لک ان تبین وجہہ وجوہ۔ هل کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیص طویل کا قمیص کا وہل لہ بتلون کا بتلون کا؟ اس سے کچھ بننے کا ان ہی الا العصبیہ، حالانکہ عصبیت تو وہ خود کر رہا ہے کہ بڑی کلاس میں امام اعظم کے موقف کو غلط سمجھ رہے ہیں، جبکہ محدثین تسلیم کر چکے ہیں کہ طلق ابن علی کی روایت راجح ہے اور بصرہ کی روایت کمزور ہے۔ والمسألہ مفصلہ فی کتب الحدیث و شروحها عند المحدثین النقادین۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ محمود میرا نے مجھے کہا کہ مولانا محمد یوسف سے بنوری آئے ہوئے حال استاذ المودودی بانٹ رہا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور کس قدر جو ہے نا اسلام پر مغربی حملے ہیں، اور ہمارے علماء ابھی تک ایک دوسرے پر رد کرنے سے فارغ نہیں ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ میں نے محمود میرا کو کہا کہ حضرت سے ہم نے کئی مرتبہ بات کی ہے، وہ کہتے جب وہ حضرت عثمان و معاویہ پر اعتراضات کرتے تو اسلام صحیح ہے،
اور جب ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ اعتراضات کسی دشمن گھر سے نکلے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا وقت نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود بات کریں. مولانا فرماتے تھے امام مولانا پلا راخ کو اور گیٹ طرف تا زور لگو لو ولی واللہ شیخ غضبان یا دربونی، شیخ تو پٹائی لگا دے گا. محمود میرا تو ان کے سامنے ایک عام فرد تھا، عوام جیسے کا. مولانا کو اللہ تعالیٰ نے عرب و عجم میں ایک ہیبت و جلال دیا. مولانا نے جب الاستاذ المودودی لکھی اور تینوں حصے اس کے چپ گئے تو آپ نے بکسے بھرے اور اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے کہ میں وہاں علماء عرب کو دوں گا. مودودی جماعت جو اس زمانے میں ایک شیطان جماعت ہے، انہوں نے فوراً وہاں پر جو ان کے مؤثر لوگ تھے ان کو آگاہ کیا اور ایئرپورٹوں پر تفتیش و تجسس شروع ہو گیا. ہمارے ایک ساتھی تھے عبدالقادر مرغیلانی، اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے، یہاں بنوری ٹاؤن میں ہم اکٹھے پڑھے تھے، دور حدیث میں ساتھ تھے. وہ اس کو پتہ چلا، وہ بڑا ذہین و ذکی تھا، وہ فوراً امام مدینہ کی خدمت میں گیا اور ان کو کہا مولانا مودودی سب سے بنوری آ رہے الاستاذ المودودی لے کے، اور ایئرپورٹوں پر پابندی لگی. تو شیخ نے کہا کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہ آپ کہے کہ مولانا کے پاس جو کتابیں میں نے منگوائی. بس امام تو وہاں ماشاءاللہ فوق کل نظام ہے. مولانا جب وہاں اترے اور مدیر مطار نے ان کو کہا کہ آپ کچھ کتابیں لائے ہیں امام صاحب نے مانگی، تو مولانا سمجھ گئے اور پھر حرم کے مسجد نبوی میں بیٹھ کر فلاں کو لکھ رہے، ابو بکر الجزرئی کو لکھ دے، شیخ سالم عطیہ کو لکھ رہے. مولانا شیر علی شاہ فرماتے تھے کہ میں نے کہا حضرت تھکے تھکائے ہیں آپ، میں لکھ بھی دوں گا اور پیش بھی کر دوں گا. اچھا تمہیں لکھنا آتا ہے؟ کہ میں نے کہا ایک نام دے دے میں لکھتا ہوں. کہ حضرت نے ایک نام دیا، میں نے ان کے ساتھ القاب و اوصاف لکھا. ماشاء اللہ واہ بھائی ہوا کہ بس حضرت فوراً بستر پہ لیٹ گئے اور ساری کتابیں میرے حوالے کی اور نام ان کے پاس لکھے ہوئے تھے. اس دوران امام مدینہ بھی آئے، کافی دیر تک بیٹھے رہے، حضرت کے ہاتھ پیر دبانے کی کوشش کی اور اس کے بعد کب بعد انشاءاللہ اذا صلیت وفرغت آتی عند الشیخ. جب حضرت مولانا مسجد نبوی سے نکلتے تھے اور اپنی رہائش گاہ جاتے تھے تو وہاں کے مقامی اعراب گھروں کے سامنے کٹکیاں ڈال ڈال کے کوئی یخنی رکھا ہوا ہے، کوئی ٹھنڈا شربت. شیخ واللہ اس طرح شوئے واللہ تھوڑی دیر بیٹھے آرام کر، حضرت بیٹھ جائے تھے ان کے ساتھ، وہ جام بھر دیتے تھے اور اس طرح حضرت اپنے ہوٹل تک پہنچتے تھے. عد من الاعراب، حضرت کا شمار دنیا عرب کے خاص علماء میں سے تھا اور یہ ان کے شیخ کامل استاذ لاسانی بحر و بر کے فرید اور وحید عالم مولانا محمد انور شاہ کی نعل نیم شب اور دعائیں جو آپ نے ان سے لی تھی جب شاہ صاحب بیمار تھے. وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں کافر لوگ، لا تاتین الساعہ، نہیں آئے گی قیامت. ہر بدعمل اور بد چلن اور بد کردار اپنی عاقبت سے خوفزدہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ حشر و نشر اور مکافات اور مجازات عقلی اور نقلی کا انکار کرتا ہے. عبد المطلب سے جاہلیت میں پوچھا گیا کہ کوئی قیامت آئے گی، انہیں کہا آنا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ظالم ظلم کرتا ہے اور مظلوم پٹتا ہے، کسی نے مظلوم کے آنسو نہیں پوچھے اور نہ کسی نے آ کے ظالم کا ہاتھ روکا.
ایک ایسا عالم ہونا چاہیے جس میں ظالم کو ظلم اور مظلوم کو اس کے سہنے کی تسلی و تشفی دی جائے۔ علماء اس لیے کہتے ہیں کہ مجازات عقلاً نقلاً دونوں ثابت ہیں۔ تفصیل حکیم الامت نے مولانا اشرف علی نے بیان القرآن میں کی ہے۔ اور کہنے لگے کافر لوگ کہ نہیں آئے گی قیامت، سبحان اللہ۔ قل بلا وربی، آپ فرمائیے ہاں ضرور میرے رب کی قسم، لتاتینکم، قیامت آئے گی تم پر، عالم الغیب، اس غیب کے غیبدان کی طرف سے، چونکہ وربی پر عطف ہے اس لیے عالم الغیب وہ مجرور ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، چھپا نہیں ہے اس سے ذرہ برابر کوئی چیز آسمان و زمین میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ اس سے چھوٹی، ولا اکبر، اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر سب کچھ لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ ایک وہ بھی ہے جہاں اللہ نے اپنے علم کو مقدر کرایا ہے، اور لوح محفوظ کا اطلاق کبھی کبھی علم اللہ پر بھی ہو جاتا ہے۔ مجدد صاحب اس کا اطلاق علم اللہ پر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علم میں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ بدلہ دے اللہ ایمان اور نیک عمل والوں کو۔ قیامت اس لیے ضروری ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی بخشش ہوگی اور عزت کی روزی ملے گی۔ دنیا میں دونوں باتیں پر خطر ہے، اب یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ بخشش ہوگی یا نہیں۔ وہ سلطان محمود غزنوی کو کہتے ہیں کچھ چیزوں میں تھوڑا سا اشتباہ تھا اور پریشانی تھی۔ ان میں ایک بات یہ تھی کہ وہ کہتے یار دنیا میں مرنے سے پہلے پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری بخشش ہو گئی یا نہیں۔ قبر میں گھیر لیے جائے پھر پتہ چلے پھر فائدہ کیا ہے۔ بقول عتیق بھائی کہ پھر تو پٹائی پٹائی ہوگی۔ کہا بھیا ابھی بتاؤ ہمیں تاکہ ہم انتظام کریں۔ دوسرا ان کو یہ فکر تھی کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اونٹ ہم کٹواتے ہیں، جہاد ہم لڑتے ہیں، خزانے ہم لٹاتے ہیں، تمام کفار کا مقابلہ ہم کرتے ہیں، اور نبیوں کے وارث و جانشین یہ لوگ ہیں، ہم کیوں نہیں؟ اور تیسرا یہ کہ ان کو یہ کہا گیا تھا، تاریخ فرشتہ میں ہے کہ آپ سبکتگین کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کو ایسے ذہین ذکی لڑکا دیکھ کے خریدا گیا۔ تو ان کو خفیہ طور پر دلی رنج تھا کہ میرا نسب ہی نامعلوم ہے۔ لکھا ہے کہ ایک دفعہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ غزنی کے اندر اپنے مصاحبین کے ساتھ رات کو ٹہل رہے تھے۔ دیکھا گیا کہ ایک کبابی کے کڑائی کے قریب میں ایک دینی طالب علم کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، اور پھر دور کھڑے ہو کے اس کو یاد کرتا ہے، پھر دیکھنے کے لیے قریب آتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اس طالب کے پاس رات کو جلانے کے لیے دیے نہیں ہے یا اس میں تیل نہیں ہے۔ آپ نے فراش کو کہا کہ یہ شاہی مشعل طالب کو دے دو۔ انہیں شاہی مشعل جو تھا وہ طالب کو دیا۔ او طالب یہودی منتصو چلائے گھڑندے کے، کہتے اذا وجدت فقد اڑمتا، طالب جگہ سیلے کو کوڑتا پا منڈا لاڑو۔ بڑا خوش ہوا، ظاہر بات ہے، کتاب دیکھنے کے لیے انسان کو مواقع مل جائے تو اللہ اللہ۔ کہتے اسی رات کو سلطان نے خواب دیکھا کہ سید حق اور اہل دین کی طرف رجحان رکھے آپ، سبحان اللہ۔
ہمارے گھروں میں ایسے غربت اور مسکنت ہوتی تھی. مسجد میں جو طلباء پڑھتے تھے وہ آتے تھے تو والدہ صاحبہ کہتی تھی کہ یہ ایک روٹی بڑی اچھی ہے, اس میں پھول وول بنے ہوئے اور ڈڑا بڑا دا طالب طور. تو میں کبھی اس میں سے توڑ دیتا تھا تو بہت غصہ ہو جائے, بہت غصہ شوا اداؤ میں طالب طور کڑی ہوا جماعت کی روح سے غریب. اور کبھی باد و باران اور بارش ہوتی تھی نا تو ہماری والدہ صاحبہ کھچڑی پکا لیتی تھی. ہمارا مجھے کہتی تھی ورشہ طالبانوں تو ہوا ہے اچھے کسو کے چڑھ نہ واڑی کھچڑے پکشے پتیلے ڈکا عداوت ہے اسا. کوئی گائے بھینس تو ہوتی تھی تو اصل گھی بھی ساتھ ہوتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے صحیح معنوں میں شیخ الکل فی الکل حضرت مولانا فضل علی سے کسب فیض کیا تھا, اور آپ کے دل میں طالب علم کی بڑی عزت تھی. بالکل. بعد میں انور خان نے مجھے کہا, اللہ غری کے رحمت کرے بما اہلیہ خاندان کے, کہ میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ یہ آپ کا باپ جو ہے نا صوبیدار جان محمد خان یہ دیو ہے, اس سے میں بہت ڈرتی ہوں ورنہ تمہاری بہنیں میں طلبہ کو دے دیتی. اے بے محمد انور خان تھا خبر ہے طالبان سوک داگو رہے پیغمبر خلق دے خواہ دا نور چا پر نسبت کے بس شک وی خو گو ردارت ہے محمد انور خان ماں اس کو کہتی تھی کہ دا طالبان گو ٹول دے پیغمبر خلق دے وہ پلار رہے رہے گا میں سو گا. وقال الذین کفروا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تاکہ بدلہ دے ایمان والوں کو اور جنہوں نے عمل کیے نیک. تفسیر بیضاوی میں العمل الصالح ما سوغ الشرع, نیک عمل جس کی شریعت میں گنجائش. مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے احمد رضا خان کے کنز الایمان پر خزائن لکھے, اور جیسے مما رزقناہم ینفقون آیا تو لکھ دیا کہ تیجا اور چیلم اور برسی اور عرس اور سب چیزیں مما رزقناہم ینفقون میں شامل ہیں. یہ غور نہیں فرمایا کہ مما رزقناہم ینفقون جس نبی اور رسول پر نازل ہوئی اور جس امت نے آپ تک پہنچایا, کیا انہوں نے اس تیجے اور چیلم اور برسی کا استدلال یہاں کیا ہے؟ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اور چیلم برسی اور تیجا وغیرہ اس کا انکار علماء دیوبند نے نہیں کیا ہے. فتاوی بزازیہ میں جلال الدین خوارزمی نے لکھا ہے کہ یہ جو مردے کے بعد پہلی رات مناتے ہیں اور تیسرا دن اور 10واں اور 20واں اور چیلم اور سال, یہ سب کے سب غلط خلاف شرع, اس کا ثواب نہیں ملے. تو الحمدللہ علماء دیوبند نے جو کہا ہے اس پر تو ما سبقہ کے ادلہ موجود ہے. آپ نے کہاں سے نکالا ہے یہ رضاخانی دین و مذہب؟ شرم تم کو مگر نہیں آئی. خداوند تعالیٰ جزائے خیر دے. ہمارے شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان نے تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین لکھ کر کے تمام بدعات کا جو جالا تھا وہ وہی بدعتیوں کا واپس لوٹا دیا. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کی بخشش ہوگی اور عزت کی روزی. وہ دنیا کے اندر کیا عزت کی روزی ہے یار؟ ایک دن کھا لو پھر اگلے دن آدمی کہتے یار میرا ہاضمہ خراب ہے. ایک دن شوق سے کھا لو پھر 2 دن جو ہے نا آرام کرتے رہو. لیکن آخرت کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی خاص خوشنودی اور خاص عز و شرف کا باعث ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین, اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے ہرانے میں. یہ کہ اچھا جی بینک جو ہے نا اس وقت تو پورے عالم میں پورا قابض ہے, تو بینک کیسا ناجائز ہو سکتا ہے؟ بھائی بینک ناجائز نہیں ہے, سودی اور ربوی نظام ناجائز ہے. بینک تو کمرہ ہے اور جگہ ہے, عمارت ہے.
اس سے کیا اختلاف ہے؟ پھر کہتے ہیں جی بڑے بڑے فقہاء، علماء اور شیخ الاسلاموں نے اس میں اسلامی پیوند لگایا ہے، علماء وقت نے برسر عام، برسر منبر ان کا رد کیا ہے کہ اس میں کوئی چیز موجود نہیں، اور نام نہاد اسلامی بینکاری دروغ کا پلندہ ہے، اسلام کا اور فقہ کے مصطلحات کا خون کیا گیا ہے۔ تو وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دینی اور ہمارے مسائل کو ہرا دے، دیکھیں ذرا، یہ انہوں نے کہا تھا نا کہ انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت اور سود میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت جائز ہے اور سود حرام ہے، جیسے کھانے میں اور پاخانے میں فرق ہے، اس طرح خرید و فروخت حلال تجارت میں اور بینکی نظام جو ربوی اور سودی طرز اپنایا ہوا ہے ان میں فرق ہے۔ اسی طرح آپ کہیں گے کہ جی تصویر ناجائز ہے، اچھا آپ کے پاس نوٹ ہے؟ جی ہاں ہے، اس پہ دیکھو جناح صاحب کی تصویر ہے۔ آپ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں؟ جی جاتا ہوں، شناختی کارڈ میں تصویر ہے اور پاسپورٹ میں تصویر ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، یہ ہماری آیتوں کے خلاف باتیں کر رہا ہے، وہ تو ایک ضرورت ہے اور اس کے متحمل ہم اور آپ نہیں ہیں، وہ اتھارٹیاں ہیں جنہوں نے اس کو ایشو کیا ہے، لیکن عند الاضطرار جو کچھ ہوتا ہے عند الاختیار وہ نہیں ہوتا۔ ہماری آن لائن چل رہی ہے اور لائیو چل رہی ہے، اور یقینی بات ہے کہ اس سے امت کو فیض ہو رہا ہے، لیکن ہم اب بھی ذی روح کی تصویر کی حرمت کے قائل ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسا ہوگا، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہیں شرم کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ خنزیر اور مردار اور خون اور خدا کے علاوہ کسی کے نام نامزد چیز ناجائز ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، لیکن جو مجبور ہوا، نہ تو اس کی عادت ہے اور نہ تجاوز کرنا چاہتا ہے، فإن اللہ غفور الرحیم، فإن اللہ غفور الرحیم میں اشارہ ہے کہ اس کو گناہ نہیں ہے، کام گناہ کا اب بھی ہے، حرمت اور اسم برقرار ہے۔ تو اتنی بڑی باتوں کو ہم نہیں سمجھتے۔ بھئی یہ ٹھیک بات ہے کہ پیغمبر نے ایک شخص کو دیکھا جو تکیہ رکھ کے سجدہ کرتا تھا، یا سامنے بینچ وغیرہ رکھ کے، لکڑی رکھ کے، آپ نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، زمین پر سجدہ کرو ورنہ اشارہ کرو۔ ہم نے بھی عرصہ حیات تک بیان کیا، بیان کرتے رہیں گے، اس کے ماخذ و مصادر تک میں نے متعین کیے ہیں۔ یہ حدیث کتاب المریض میں ہدایہ نے نقل کی ہے، فتح القدیر میں ابن الحمام محقق نے تصحیح کی ہے، نہایہ میں بھی، بنایہ میں بھی، حاشیہ چلپی میں بھی، اور جمال الدین ذیلئی نے بھی اس کی تصحیح و تحسین کی ہے، اگرچہ کچھ کلام بھی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ کے کچھ تکلیف تھی، اور وہ سجدگاہ کے اندر مرفقہ، کوئی تکیہ یا کمبل لپیٹ کے رکھتی تھی، اس پہ سجدہ کرتی تھی، اور حضرت نے منع نہیں کیا۔ تو علماء دین کہتے ہیں کہ دیکھو، جس کو منع کیا تھا اس کو ضرورت نہیں تھی، اور جس کو ضرورت تھی ان کو منع نہیں فرمایا۔ چنانچہ ہم نے بھی عرصہ حیات تک کوشش کی کہ ہم رکوع کے بعد سجدے میں جائے اور زمین پر سجدہ کرے، لیکن وقت کے گزرنے سے امراض کا غلبہ ہوا، اور ہمیں اترنے اور چڑھنے میں بھی غیر معمولی مشقت کا سامنا ہے۔ بعض اوقات بے حجاب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، خاص کر کرسی پہ چڑھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے۔ تو ہم نے ام سلمہ کی روایت، جس پر علامہ شامی نے فتاوی شام میں کہا ہے کہ اگر آدمی سامنے کوئی چیز رکھے اور اس پر سجدہ کرے
یہ سجدہ علی الارض ہے، حتی تصح خلفہ صلاۃ القائمین، یہاں تک کہ پیچھے جو صحت مند لوگ کھڑے ہیں ان کی نماز ایسا امام کے پیچھے درست اور صحیح ہے۔ فتاوی شام جلد اول صلاۃ المریض صفحہ 112۔ تو ظاہر بات انسانوں میں دونوں طرح لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی انقیاد و اتباع علماء کرنے والے، ان کو تو خوشی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جی پہلے یہ کہا اور اب یہ کہا، پہلے منع کرتے تھے اور اب خود کرتے۔ بابا پہلے ضرورت نہیں تھی، اب ضرورت پیش آئی ہے۔ ضرورت پیش آنے پر خنزیر کے استعمال کی اجازت آ گئی، خون کی استعمال، مردار کے استعمال کی اجازت آ گئی۔ تو ضرورت ہے اور نہیں ہے، اس کا فرق قرآن سے پوچھو ذرا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تم تیس المستعار نہ لیا کرو، اونٹنی کو چھوڑ کر یا بکرا بکری کو، اور پھر وہ تمہیں پیسے دیتے ہیں یا کوئی پشتو میں تو کہتے ہیں نعرے، تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے یہاں تو قدیم زمانے کا رواج ہے، وَنَحْنُ نُكْرَمْ بِهِ، بطور اکرام کے ہم کو ملتا ہے۔ آپ نے کہا جب اکرام ہے تو پھر آپ لے سکتے ہیں۔ دیکھو پہلی صورت جو تھی وہ بلا ضرورت اور توہین اور اشتراء بالدین تھی، یا اشتراء بالبول الخبیث تھی، اور جب صحابہ نے علت دوسری طرح بیان کی تو آپ نے بھی فتویٰ بدل دیا۔ چنانچہ ہمارے زمانے میں ہم بکری کو لے جاتے تھے بکرے کے پاس، تو وہ کہتا تھا ملنگ جان، بھائی نہیں ہمارا بکرا یہ کام نہیں کرتا، وہ بہت بیمار ہے، تو وہ بکرا بھی زمین پہ سر رکھ دیتا تھا۔ پھر ہم کہتے تھے کہ ہم تو میدہ بھی لے کے آئے ہیں 1-2 کلو، اور اصل گھی بھی لائے ہیں، انڈے بھی 1 درجن لائے ہیں۔ تو وہ کہتا تھا شابق نہ بچے، داخو زما استاد دواڑو لکا ڈانڈا ہے دا، بس وہ اٹھ جاتا تھا اور چند لمحوں میں کام کر دیتا تھا۔ ہماری بھینس تھی، بہت اچھی بہترین دودھ دیتی تھی، بڑی نسلی اصلی تھی، لیکن افسوس کہ وہ اکثر سوکھی رہ جاتی تھی، تو پھر سوکھا مال سال بھر پالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ والد صاحب اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے، ان کو سخت بھی بخار تھا، سردی کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور بھینس گرم تھی۔ والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ رسی پکڑ سکتے؟ میں نے بالکل، تو چلو۔ جہانگیرے کے پل کو پار کر کے، اس وقت یہ پل نہیں تھا، کشتیوں کا تھا، اور وہاں ایک جگہ ہے ڈیرئی، وہاں لوگ بڑے بڑے بھینسیں پالتے، وہاں ایک جگہ پر ہم نے بات چیت کی۔ اس نے کہا ہاں بھائی کتنے پیسے لائے ہو؟ ہم نے کہا 50 روپے۔ کہا کام ہو جائے گا۔ دیکھا تو گھر کی طرف سے ایک شیخ الاسلام آیا، اور آتے ہی اس نے ہماری بھینس کے ساتھ جوڑ تازہ کی، سونگا ہونگا پپی لے لی اس کی، اور اس کے بعد پھر اپنی کارروائی شروع کر دی۔ عجیب و غریب شخص تھا۔ اس نے ایک کہا بابا بات سنو، ایک تو اس نے جس کو جفتی کی وہ خطا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ دیر تک دودھ دے گی، دودھ جلے گا نہیں، اور تیسرا یہ کہ بچی دے گی۔ تینوں باتیں ہو گئی۔ تو حلال و حرام کی تفصیل فقہ اس کا نام ہے۔ جب ہم نے وہ روایت دیکھی جس میں آپ نے سامنے کچھ رکھنے وغیرہ پر ناراضگی ظاہر کی، تو اس وقت ضرورت نہیں تھی، اور جب ہم نے محسوس کیا کہ اب ہم نیچے اتر کے سجدہ کرتے ہیں
اور پھر واپس کرسی پر بیٹھتے، یہ بہت دشوار مسئلہ ہے، اور اس میں ہمارے کئی مرتبہ بوجہ ضعف اور امراض کے غلبے کے، تو اس لیے اس مسئلے میں ہماری رائے حدیث اور فقہ کے عین مطابق ہے۔ اور جو امام یا خطیب بوجہ معذور ہونے کے سامنے کوئی چیز رکھے اور اس پر وہ سجدہ کرے اور یہ چیز زمین سے متصل ہو، تو فقہاء کہتے فما یکون متصلا بالارض فہو فی حکم الارض، زمین سے ملا ہوا زمین کے حکم میں ہے۔ ابن عابدین کہتے حتی تصح خلفہ صلاۃ القائمین، اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کرے تو گناہگار ہوگا۔ کس بات کا اشارہ کر رہا ہے؟ تو فرائض میں ہم نے یہی اختیار کیا، اور سنن و نوافل کے اندر نفس ایما اور اشارہ کافی ہے، کیونکہ ایما اور اشارے کے پیچھے صحت مند نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مجھے امید ہے کہ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں اور ان کو سابقہ موقف کا بھی اندازہ ہو، اور ہمارے ضروریات بشریہ اور فقہی اعذار کے پیش نظر آج کل جو عاجز فقیر سامنے ایک دوستوں نے مخلصانہ چیز بنائی ہے اور اس پر چادر سفید بچھی ہوئی ہے، رکوع اور قومے کے بعد اس پر سجدہ کرتا ہوں، اس میں کراہیت تک کچھ کشائبہ نہیں ہے، اور ام سلمہ کی روایت سے صراحتاً ثابت ہے، اور ابن عابدین نے اسی پر فتویٰ دیا ہے۔ اور ابن عابدین جیسے افقہ حاذ الامہ کے بعد جتنے علماء ہیں سب نے اس پر فتویٰ دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کے ہرانے کی، یہ تعارض پیدا کرنا اور ٹکراؤ پیدا کرنا اور وسوسے پیدا کرنا، یہ سب وہی لوگ ہیں جو معاجزین ہیں، ہرانے والے ہیں۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا بدترین اور دردناک، من رجز یعنی عذاب رجز، وہ لیکن من کی وجہ سے محلاً مجرور ہو گیا، اور علیم اس کی صفت ثانیہ ہے، عذاب علیم۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، وہ علم جو نازل ہوا ہے آپ پر رب کے ہاں سے، هو الحق، اور وہ برحق ہے۔ دیکھو علماء کا یہ کام ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس راستے کی طرف جو اللہ غالب اور خوبیوں والے کا ہے، ستو حمید ستود صفات۔ علماء دین کا مقام مرتبہ ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے۔ علماء دین عوامی شور سے اور عوامی وساوس سے نہیں گھبراتے، بلکہ وہ حق پر قائم اور ڈٹے رہتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے کافر لوگ، هل ندلکم علی رجل، بتا دے تم کو ایک شخص کا، ینبئکم جو بتاتے ہیں تم کو، اذا مزقتم جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، کل ممزق بری طرح ریزہ ریزہ، انکم لفی خلق جدید تم نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ وہ یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ قبروں کے اندر جو دھڑ رکھے گئے ہیں کچھ زمانہ گزرنے کے بعد وہاں کچھ بھی نہیں۔ کیا دھڑ کے وہاں سے غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجازات اور مکافات اخروی نہیں ہے؟ یا وہ آیات و احادیث جو اس عالم کی جزا و سزا بتاتے ہیں وہ کیا حقیقت نہیں ہے؟ یہ اشکال تو مشرکین کو ہوا تھا نا، افترا علی اللہ کذبا، گھڑتا ہے یہ پیغمبر اللہ پر جھوٹ، کذب لفظ ہے، کذب نہیں ہے، کیونکہ کذب اسم مصدر ہے، اس سے فعل نہیں آتا۔ ام بہ جنہ، یا یہ دیوانے ہیں،
بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، فی العذاب، وہ عذاب میں ہوں گے، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں۔ شاہ عبد القادر کہتے ہیں دور کی گمراہی وہ ہوتی ہے جس سے کبھی بھی ہدایت نصیب نہ ہو۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء، انہوں نے دیکھا تک نہیں جو ان کے آگے ہیں اور پیچھے ہیں نظام آسمان، اللہ کا نظام سارا آسمان سے، والارض، اور زمین پر نافذ ہوتا ہے، ان نشاء نخسف بہم الارض، ہم چاہیں تو دھنسا دیں ان کو زمین میں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا توڑ لائے ان پر ٹکڑا آسمان کا یا بادل کا۔ قولان مشہوران عند اہل تفسیر۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع چاہتا ہو۔ اناب ینیب کے معنی خدا کی طرف مائل ہونا، انابت اللہ۔ قرآن کی عادت ہے کہ جب اہم مہم مسائل بیان کرتا ہے تو ایک اہم مہم واقعہ سے پھر اس کو مبرہن کرتے ہیں۔ تو روئے زمین کے وہ مشہور پیغمبر داؤد علیہ السلام جو وقت کے نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، ان کا تذکرہ بہت موزون تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم دے چکے تھے حضرت داؤد کو اپنے ہاں سے فضیلت اور برتری۔ یا جبال اوبی ماہ، اے پہاڑوں تسبیح کرو حضرت کے ساتھ، والطیر، اور پرندوں تم بھی۔ اوبا یؤوب اواب، انہ اواب، اللہ تعالیٰ کی طرف سامنے نرمی کرنے والا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ باہر صحرا اور جنگل میں زبور پڑھتے تھے تو باقاعدہ پہاڑ بھی جھومتے تھے اور پرندے بھی پورے قطار بنا کر کے آپ کی آواز میں آواز ملاتے تھے۔ مشہور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز پر پرندے اکٹھے ہوتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو معجزہ دیا گیا تھا۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کی ان کے لیے لوہا۔ داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی کہ وہ سلطنت کی کوئی چیز استعمال نہ کرے، تو آپ لوہا ہاتھ میں لیتے تھے اور اس سے جنگی قمیص سے زرے بناتے تھے۔ تو اب لوہے کو گرم کرو اور پھر کوٹو پھر موڑو، بڑا مسئلہ ہے۔ آپ ہاتھ میں لیتے ہی وہ خود بخود موم ہو جاتا تھا۔ یہ معجزہ تھا۔ اور ہم نرم کر دیتے تھے حضرت کے لیے لوہا۔ ان اعمل سابغات، کے بنائیے پورے ذرے، وقدر فی السرد، اور ایک اندازہ رکھیے کڑیوں میں، ایسا نہیں کہ بعض چھوٹے بعض بڑے۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور اس کے بدلے میں نیک اعمال کرو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، وہ ہر یو لفظ بیش بہاد نور محمدہ، خوڑیر خپشم چد اگورم ملتا۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک عالم دین تھے، وہ بیمار کو دم کرتے تھے تو وہ جیسے ہوتا تھا ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہاں پر ایک شخص تھا، وہ ادھر سے آتا تھا، کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سام کا زہر چل پڑتا تھا۔ ملئی سے بوی ڈاگئی موڑنا ویمنگ پا تجوید و پا قرآن زان اشلولو ابوندی خان تو وہ رچگاہ رحیم، لیکن اس کا عمل تھا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا، میں نے ڈاکٹر صاحب، ایک آدمی کو سانپ نے ڈسا تھا اور اس میں خون نہیں تھا، پیپ نکلتا تھا، لیکن جب
کامل سپیرے نے دم شروع کر دیا تو خون صاف ہو گیا. ڈاکٹر سے زار و قطار روئے اور میں کلمات کا زور مسلم ہے، لیبارٹریاں فیل. اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے جو اعمال کرتے ہو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ اس کے لیے کوئی زیادہ مشقتوں کی ضرورت نہیں ہے، عمل ایسا ہو انسان کا. سبحان اللہ. سلف صالحین کے اعمال کیا شان و شوکت. میں نے بتایا تھا نا کہ میں دانت میں درد تھا اور پورا منہ گزک ہو گیا تھا اور بہت پریشان تھا. آنکھ میں بھی دم نہیں تھا، سرگے میں تکس رشی و بندیدہ. ایک بزرگ شخص تھے واب گل بابا، والدہ اس کے پاس لے گئی. دور سے والدہ نے کہا یار یہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کو دانت میں درد ہے اور بہت تکلیف ہے. اچھا. تیمم کیا اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتے رہے. یقین کرے اس دوران میری آنکھ کھل گئی اور وہ گزک یعنی سوجن سارا ختم ہو گیا. وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، مجھے دانت کا درد نہیں ہوا. سبحان اللہ. مولانا نے خوب کہا ہے، گفتائی او گفتائی اللہ بود اور گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. اس کا کہنا خدا کا کہنا ہے اگرچہ نکلتا ہے عبداللہ کے منہ سے. گفتائی او گفتائی اللہ بود اور گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. اولیاء را ہست قدرت از الہ تیر جستا باز گرداند زرا. اولیاء کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، یہ کرامت دی ہے، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. وے ایسے گرم بازار بل پر جہان نشتا اولا کا گرم دے بازار دے درویشانو. ایسا گرم بازار کئی نہیں ہے جیسے اولیاء اللہ کا گرم ہے. آؤ چپیوں قدم تر عرش پور رسے نو مالی دل دے رفتار دے درویشانو. ایک ہی قدم یہاں دوسرا عرش پہ رکھتے ہیں. میں نے اس کامل اولیاء کو دیکھا ہے. بادشاہ درست جہان وحڑپ رات دے اولا کا خاور پہ دربار درویشانو. بادشاہان جہان بھر کے ان کے دربار کے سامنے سر رکھ کے ایسے پڑے ہوئے جیسے خاک نشین. اکبر بادشاہ نے جب توڑجنگ فتح کیا تو اس نے نظر مانی تھی کہ میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے لیے کچھ لے کے جاؤں گا. جب اکبر بادشاہ جانے لگے تو وہاں کے خلیفہ شیخ آیا. اس نے کہا معین الدین صاحب اجازت نہیں دے رہے، بذریعہ الہام منع کیا. تو اکبر بادشاہ واپس چلا گیا. پھر جو آداب انہوں نے بتایا اس کے مطابق آیا. سر سے ٹوپی اتار کر، شاہی تاج نیچے اتار کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اور دونوں طرف سونا اور چاندی بانٹتے ہوئے. تو ایک شیخ نے معین الدین چشتی کے مزار پر مینار پہ چڑھ کے کہا، خواجہ تیرے حریم مقدس پہ جہان نثار، خواجہ کی بارگاہ
او آتے ہیں سر جھکا کر شاہان کج کلا. اکبر جیسے اکڑ پکڑ نچ دنیا اکڑا لخ دے د پار ترکا صد رحمت شپ روزگار د درویشانو. دنیا کو خالص اللہ کے لیے چھوڑا ہزاروں رحمتیں ہو بزرگان دین کے اعمال پر. او د قارون حال تگور حال سشو اور راشم کوین کار د درویشانو. قارون کو دیکھو کیسے غرق ہو گیا. آپ بھی اللہ کے نیک بندوں کی نیکی اور عظمت کا انکار نہ کریں. او پہر چاچے د غضب لندکڑا خخا او خطا ندر میں گزار د درویشانو. جس پر وہ ناراضگی کا کمان کھینچا تو ان کا تیر خطا نہیں ہوتا. او درست دیوان د رحمان زار تردہ بیان شاہ او چے ذکر کرل اوصاف د درویشانو. رحمان بابا کا سارا دیوان کتاب اس شعر پر قربان جائے جس میں انہوں نے اولیاء کے کرامات اور بزرگی بیان کی. درست دیوان د رحمان زار تردہ بیان شاہ او چے ذکر کرل اوصاف د درویشانو. اس لیے اللہ نے کہا وَعْمَلُوا صَالِحًا. اے داؤد علیہ السلام اور ان کے گھرانے اور ماننے والوں نیک عمل کرو. نیک عمل بڑی دولت ہے. میں نے خود سوچا کہ بھئی زور سے اثر سے کیا کریں گے, سوتے رہیں گے, تو سونا بھی کوئی کمال ہے. میں نے کہا بھئی آخری 10 پارے رہ رہے ہیں, چلو اللہ کا نام لے کے شاید اللہ توفیق دے و بخیر و عافیت پورے ہو جائے. مرحبا, ست شکر و ست سلام اس خدائی انعام و اکرام پر. اور عجیب بات ہے کہ ڈاکٹروں نے 10 خطرے ظاہر کیے اور ایک رپورٹ ایسی آئی جس نے 10 کے 10 خطرے کو اڑا دیے. یہ قرآن کا اکرام ہے. وَعْمَلُوا صَالِحًا, اور عمل کرو نیک. اعمال بہت ہوں گے لیکن قرآن جیسے عمل نہیں ہوگا. سبحان اللہ. انی بما تعملون بصیر, میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں. عمل ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. سبحان اللہ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ, اور سلیمان کو ہم نے تیز و تن ہوا تابع کی. غدوها شہرن, صبح کے وقت حضرت چل پڑتے تھے مہینے کی مسافت طے کر. غدوها شہرن ورواحها شہر, اور شام کو پھر 1 مہینے کی مسافت. دنیا ذرائع استعمال کر کے مہینہ گزارے اور سلیمان ایک صبح اور ایک شام, کہتے دوپہر گزارتے تھے استخر میں. اینی نے لکھا ہے اور آلوسی نے بھی لکھا ہے. اور شام کو رہتے تھے کابل میں اور مغرب پڑھتے تھے کعبہ میں اور عشاء میں واپس بیت المقدس آ جاتے تھے. آدھے دن میں پوری زمین اور پورے روئے زمین کا چکر لگا لیتے تھے. اس لیے حضرت زیب النساء ایک جگہ کہتی ہے, گر کو بول افتد زماں در زندگی یک جو نیال, چو سلیمان سر نہ پیچد دیو از فرمان ماں. اگر ایک جو کے برابر نیکی بھی قبول ہوئی نا تو سلیمان کے سامنے جیسے دیو اور جن ہل نہیں سکتے تھے, دنیا اس طرح تابعدار رہی. گر قبول فتد زماں در زندگی یک جو نیاز, چو سلیمان سر نہ پیچد دیو از فرمان ماں.
تو ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ کو اعمال اپنانا چاہیے۔ نماز عمل ہے، جماعت عمل ہے، تلاوت عمل ہے، درس عمل ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تیزتن ہوا تابی کی، صبح کے وقت وہ مسافت طے کرتے تھے 1 مہینے کی، اور شام کو بھی 1 مہینے کی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور نکالے ان کے لیے ہم نے تانبے کے چشمے، جیسے آج مٹی کا تیل نکل رہا ہے، پیٹرول نکل رہا ہے۔ سعودی عرب پریشان ہے، اللہ آسانیاں فرمائے۔ حضرت کے لیے زمین سے تانبا اگلتا تھا، اور حضرت آرڈر دیتے تھے بناؤ اس کے لگن، بناؤ اس کے برتن۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے وہ جو کام کرتے تھے حضرت کے سامنے اللہ کے حکم سے، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو ٹیڑھا چلے ان میں ہمارے حکم سے، سلیمان کی اطاعت نہ کرے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، چکا دیں گے اس کو جلانے والا عذاب۔ کہتے ہیں کہ جو جنات حضرت کی بات نہ مانتے، ان کی جسم کی ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی، کریک کریک کریک، جیسے سلیمان۔ اور ویسے حسین جمیل، ایسا جیسے ملک زمین پر اترا ہو، لیکن جب جنات کی پیشی ہوتی تھی، آپ کے چہرے اور بھووں کے اوپر گز و بال نکلتا، لولی اختبر ہوا تھا، دیکھو ریشا پھر نیچے سر لگاؤ، لے اٹھا سو۔ اور روح المانی میں لکھا ہے، اور کبیر میں امام رازی نے بھی لکھا ہے کہ آپ ذرا کسی کو باندھا نہیں تھا، خود بخود ان کی ناراضگی پر ان کے پیروں میں زنجیر آ جاتے تھے، اور ہاتھوں میں ہتھکڑی پذانتا بولا گیا۔ اور جب حضرت خوش ہو جاتے تھے، کہتے میں نے معاف کیا، زنجیر غائب ہو جاتی تھی۔ سلیمان تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے ایک جن کو رات کو پکڑا، فرمایا دل نے چاہا کہ مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دوں، اور صبح مسجد مدینہ منورہ کے بچے ان کے کان ناک سے کھیلتے رہے، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی، فَتَرَكْتُهُ خَاسِعًا، یعنی اَرَدَدْتُهُ خَاسِعًا، خربوزے کا چورے، 2 رگ کے چوڑے، دکا دی میں دیکھا چل یہاں سے۔ سلیمان 2000 سال پہلے گزرے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ان کے کام میں دخل نہیں دے سکتا، یہ شان ان کی اچھی ہے۔ ظاہر ہے جو استاد حدیث پڑھاتا ہے اس کو شرح جامی اور کتبی پڑھانا کیا ہے، لیکن وہ دستور یہ ہے کہ وہ اپنے کتابوں میں کام رکھتا ہے، دوسرے استادوں کے کاموں میں دخل نہیں دیتا۔ یہ حاصل نکلا آیت کا۔ یعملون لہ ما یشاء، بناتے تھے حضرت کے لیے جو چاہتے، من محاریبہ، بڑے بڑے محراب، محراب جو مسجد میں امام کی جگہ ہے، اور بعضوں نے محاریب کا ترجمہ مساجد سے بھی کیا ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ محراب داخل مسجد ہے۔ بعض فقہاء نے جو محراب یا اذان خانے کو خارج کہا ہے، ان کی نظر کوتاہ رہی ہے۔ وَتَمَاثِيلَ، اور مورتیاں، تماثیل تمثال کی جمع ہے، تمثال مجسمے کو کہتے ہیں یا تصویر کو کہتے ہیں۔ ضرورت تھی اس وقت، علماء کہتے ہیں اس شریعت میں جائز تھی، جائز وائز کوئی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ضرورت تھی۔ جیسے حکومت کو ضرورت ہے شناختی کارڈ میں تصویر لگانے کی، پاسپورٹ میں لگانے کی، یہاں تک کہ وفاق المدارس نے بھی پابندی کی، اور وہ بھی داخلے کے لیے طالب کی تصویر مانگتے ہیں۔ میں پہلے بڑا ناراض تھا وفاق سے، کئی دفعہ میں نے جھگڑا کیا
لیکن ایک دفعہ عجیب واقعہ ہوا، جب میری یہ ٹانگ ٹوٹ گئی 88 میں اور میں واپس آیا پشاور اسپتال سے 15 دن بعد، تو ہمارا ادارہ تمام لنگڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا یار دیکھ ساچے تھاٹو گوڑیان راغلی، کہتے ہیں داخلہ صحیح آدمی کر لیتے بعد میں اس کو چھوڑ دیتے۔ میں نے کہا تصویر کی ضرورت ہے، جواز پیدا ہو گیا۔ اور بناتے تھے جنات حضرت کے لیے جیسے وہ چاہتے، بڑے بڑے محراب اور بڑی مورتیاں، وجفان اور ٹب، لگن، کل جواب جیسے حوض، وقدور الراسیات اور دیگ بھاری بھر۔ قدور قدر کی جمع ہانڈیا مراد ہے، کٹوئی مراد ہے، دیگ مراد ہے۔ راسیات معنی بھاری بھر۔ کہتے اکبر بادشاہ نے چتوڑ گڑھ کے فتح کے بعد معین الدین چشتی کے مزار کو ایک دیگ بنوا کے دیا، اس کو دیگے کلاں کہتے تھے۔ اس میں دیگر مرچ مسالے پانی کے علاوہ 1000 من ٹائم کے چاول پکتے تھے۔ اور ان کے صاحبزادے نور الدین جہانگیر نے جب جنگ فتح کیا تو ایک دیگ وہاں کے لیے بھیج دیا، خاص بنایا، اس میں 500 من چاول، دیگر مرچ مسالے اور پانی کے ڈلتے تھے۔ کئی سیڑھیاں لگی ہوتی ہیں، بعض لوگ سیڑھیوں سے گر جاتے ہیں، وہ اندر پک بھی جاتے ہیں، بٹ بھی جاتے ہیں۔ اعملوا آل داؤد شکرا، کام کرو اے داؤد کے گھرانے شکر کا، وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت کم بندے شکر گزار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب جو ہے داؤد علیہ السلام نے کہا ایک موقع پہ کہ ہم کیسے شکر کریں، شکر کے لیے بھی آپ توفیق دیں گے، پھر اس توفیق پر ایک اور شکر لازم ہوگا۔ تو حق تعالیٰ نے کہا کہ اے داؤد الآن شکرتنی، اب آپ نے شکر ادا کیا، کیونکہ اعتراف العبد بالعجز شکر المنعم۔ بندہ ہما بہکز تقصیر خیش، عذر بدرگاہ خدا آورد، ورنہ سزاوار خدا وندیش، کس نہ توانت کے بجا آورد۔ اب آپ اس آیت اور شعر کو سمجھ گئے، لیکن جنید نے گلستان صحیح نہیں پڑھی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بات آئی سمجھ میں؟ فلما قضینا علیہ الموت، اور جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام کی موت کا، موت برحق ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کے رات بھر نہیں آتی، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ اے موت کاش تیری موت ہوتی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ بزرگ و برتر جل وعلا 1 سال کا کام باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جنات کو حکم دے، جہاں آپ بیٹھے رہتے ہیں یہاں پر ایک شیشے کا چبوترا لگا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کام دیکھنے کے لیے آتے تھے تو جنات خوب دوڑ رہے تھے کہ جا ہی نہیں رہے۔ اور جب ہم نے فیصلہ کیا حضرت کی موت کا، ما دلہم علی موتہ، نہیں بتایا حضرت کی موت کا، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے ایک کیڑے نے، دیمک پیدا ہو گئے اس میں، تاکل من ساتا، جو کھانے لگی حضرت کی لاٹھی۔ جب لاٹھی کا نچلا حصہ گھس گیا، معلوم ہوتا ہے کہ بعض چیزوں میں کیڑے ہونا یہ کوئی عظمت اور کرامت کے خلاف نہیں ہے، ہر چیز کی عمر ہوتی ہے۔ فلما خر، جب حضرت نیچے گر گئے، تبینت الجن، سمجھ گئے جنات، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش کے غیب دان ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، نہ ٹھہرتے اتنے سخت مشقت میں،
1 سال تک سلیمان علیہ السلام اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے بارگاہ جل والا میں روح دے چکے تھے، اور جنات کو کچھ پتہ نہیں، دوڑ رہا ہے۔ 1 سال میں بیت المقدس کا بقایا کام مکمل ہو گیا، پھر ضرورت ہی نہیں رہی۔ جب حضرت زمین بوس ہو گئے تو انہیں اندازہ ہوا۔ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جنات غیبدان نہیں ہے۔ ہاں جس میں لطیف ہے تو لمحوں میں پشاور کی چیز یہاں حاضر کر دیں گے، لمحوں میں مکہ کی خبر آپ کو یہاں لگا دیں گے، کیونکہ وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، یقیناً تھی قوم سبا کے لیے ان کے رہائش گاہوں میں نشانی۔ یہ ایک قوم تھی قوم سبا، بڑے آسودہ حال تھے، بڑے باغات تھے، بڑی کھیتیاں سرسبز لہلہاتی تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، راستے کے دونوں طرف باغات۔ کلوا من رزق ربکم، کھاؤ رب کا دیا ہوا۔ واشکروا لہ، شکر کرو اس کا۔ بلدۃ طیبۃ، شہر بھی پاک ہے۔ ورب غفور، اللہ خوب بخشنے والا ہے۔ بلدیہ پہ لکھا ہے بلدۃ طیبہ، اللہ اللہ، وہ یہاں لکھا ہوا ہے قرطبی کے حوالے سے کہ سلیمان علیہ السلام کو ماں نے وصیت کی، یا بنی لا تکثر النوم، اے بیٹے زیادہ سونا نہیں۔ ہاں، لأن کثرت النوم یترک الرجل یوم القیامت صفرا، زیادہ سونے والا قیامت کے دن خالی ہاتھ ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ بازار کا کھانا نہ کھاؤ، رزق سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور تیسرا یہ کہ مکان نہیں بدلو، بس جہاں گلشن میں آئے آباد ہو گئے، بس ہو گئے، فتزل، ورنہ کبھی بھی عزت نہیں پاؤ گے۔ تفسیر ابن کثیر اور قرطبی دونوں میں ہے۔ فَأَعْرَضُوا، پس انہوں نے اعراض کیا، اللہ کی ناشکری کی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، توڑ دیا ہم نے ان کے اوپر ڈیم عرم کا، ایک بند تھا جس سے وہ پانی آرام سے لیتے تھے، وہ بند ٹوٹ گیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، دے دیا ان کے بدلے میں 2 باغات، جنتین، ایسے 2 باغات، ذواتِ اکل خمط، جو کہ کڑوے کھانے کے تھے، وَأَصْلٍ، اور جاولے کے، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قلیل، اور تھوڑی سی بیر، جھاڑیوں کے اندر جو بیر ہوتی ہے نا وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، بڑے بڑے پھل پھول ختم، اور دا خوار سیزنے بطور کرے زیب ناشکر ہو۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ڈال دیا ان کے اور بستیوں کے درمیان میں جس کو ہم نے برکتیں دی، قرآن ظاہرہ، بستیاں آباد، وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور مقرر کیا ہم نے اس میں چلنا۔ بات سنو، یہاں سے آدمی حیدرآباد جاتا ہے، راستے میں کتنے پیٹرول پمپ ہے، کتنے بہترین ہوٹل ہے، کتنے نماز کی جگہ، حرام ہے نا۔ ان کم بختوں نے کیا کہا، یہ کیا فائدہ ہوا سفر کا، اس کو ختم کرے تاکہ ہم حیدرآباد جاتے ہوئے لڑکڑائے، ایسے نہ شکر ہے۔ سیرو فیہا، چلو اس میں، لیالی، راتوں کو، وایامن، اور دن کو بھی، آمینین، امنوں سے، آرام سے رات کو بر گاڑیاں چلتی۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، کہنے لگے پروردگار دوری ڈال ہمارے سفر میں، دیکھے ذرا۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، زیادتی کی اپنے ساتھ۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے کر دیا ان کو قصے کہانیاں، گئے گزرے قصے۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ریزہ ریزہ کیا ان کو بری طرح ریزہ ریزہ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں نشانی ہے ہر صبر شکر والے کے لیے۔ تکلیفوں پر آدمی صبر کرے، خدا کے نعمتوں کا شکر کرے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ یہاں سے ہم نوری آباد جاتے ہیں، راستے میں جو چاہے خرید لے، جو چاہے تیار کر لے۔
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور یقیناً سچا کیا ان پر ابلیس نے اپنا گمان۔ ابلیس نے یہی کہا تھا نا کہ ان کو ناشکر بناؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ یہ ترجمہ عجیب سا کرتا ہوں میں۔ پہلے تو اصلی ترجمہ جو اصل لفظ ہے کہ اور سچا کیا ان کے خلاف شیطان نے اپنا تیر، اپنا گمان، لیکن میں اس کا ترجمہ اس طرح کرتا ہوں کہ شیطان نے ان کے خلاف اپنا تیر چلایا۔ فَاتَّبَعُوهُ، انہوں نے اس کا ساتھ دیا، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایک فریق مسلمانوں کا بچ گیا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، اور نہ تھا شیطان کا ان پر کوئی غلبہ، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر ہم دکھانا چاہتے تھے، مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، کون ایمان رکھتے آخرت پر، ممن ہوا منہا فی شک، اور کون آخرت کے بارے میں شک میں ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آپ فرمائیے پکارو ان کو جن کے بارے میں گھمنڈ ہے تمہیں اللہ کے سوا کہ یہ بھی کچھ کر سکتے، فلاں آستانہ، فلاں درگاہ۔ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، اختیار نہیں ہے ان کا ذرہ برابر، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ تم کہتے ہو کہ کچھ کریں گے، کرنا چھوڑو، ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ وما لهم فيها من شرک، اور نہ ان کا کوئی حصہ ہے۔ وما له منهم من ظہیر، نہ اللہ نے ان میں سے کسی کو امدادی بنایا۔ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، اور سفارش بھی کام نہیں آئے گی اللہ کے ہاں مگر جس کے لیے وہ اجازت دے۔ حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب خوف جاتا رہا ان کے دلوں سے، قالوا، کہیں گے، ماذا قال ربکم، کیا فرمایا اللہ نے۔ قالوا الحق، کہیں گے جو بھی کہا ہے حق کہا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ اللہ بزرگ برتر ہے۔ یا تو یہ قیامت کے دن ملائک پر ایسی بے ہوشی آ جائے گی، یا یہ کہ نہیں، ہر وحی کے بعد لوگ پوچھتے تھے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ، آپ فرمائیے کون روزی دیتا ہے تم کو، مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سے۔ قُلِ اللَّهُ، آپ فرمائیے اللہ ہی۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، ہم اور تم، لَعَلَىٰ هُدًى، یعنی وَإِنَّا لَعَلَىٰ هُدًى وَإِيَّاكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس کو ترخیم العنان کہتے ہیں، مناظر کو موقع دینا ہوتا ہے۔ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، آپ فرمائیے نہیں پوچھا جائے گا تم سے جو ہم نے جرم کیے، وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا تمہارے کرتوت کا۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، آپ فرمائیے اکٹھے کرے گا ہم کو رب، ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، پھر وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان دو ٹوک۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وہ زبردست فیصلہ ساز اور علم والا ہے۔ بھئی ایک آدمی اچھا فیصلہ کرتے ہیں کہ معلومات نہیں ہے، تو اللہ کا علم بھی بہت ہے۔ علم ہے، فیصلہ نہیں جانتا، کہ فیصلہ بھی فتاح ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، آپ فرمائیے دکھا دو مجھ کو وہ جو تم ملاتے ہو اللہ سے شریک۔ کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام کائنات کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً، آپ فرمائیے وعدہ ہے تم سے اس دن کا جس سے ایک لمحہ پیچھے نہیں ہو سکیں گے، وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ تم آگے ہو سکے گو۔
وقال الذین کفروا، کہنے لگے کافر لوگ، لن نؤمن بہذا القرآن، ہم نہیں مانتے اس قرآن کو، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے آئی ہے. یہ تو کہتے تو ہے، لیکن ولو تری اذ الظالمون، اے کاش کہ دیکھے آپ ان ظالموں کو، موقوفون عند ربہم، جب کھڑے کیے جائیں گے رب کے سامنے. تم یہ باتیں کرتے تھے. آج وزیر اعلیٰ سندھ نیب میں پیش ہوا اور خوب جو ہے نا پیٹ پٹھا کے واپس ہوا. یرجع بعضهم الی بعض القول، لٹائیں گے بعض کو بات. آپ نے یہ کہا تھا اس لیے ہم نے کیا، تم نے ایسا کیا ہم نے اس لیے کیا. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہیں گے کمزور لوگ طاقتوروں کو، لولا انتم لکنا مومنین، اگر نہ ہوتے تم ہم ضرور ایمان لے آتے. قال الذین استکبروا، کہیں گے وڈیرے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور کیے گئے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے روکا تھا ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، جبکہ ہدایت آ گئی پیغمبر اور قرآن کے ذریعے. بل کنتم مجرمین، تم خود جرائم پیشہ تھے. یعنی ہدایت کے راستے اتنے واضح تھے، ہدایت کی آیات اتنی بینات تھی کہ مجال نہیں کہ کوئی روک لے اس کو. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور کہنے لگے کمزور لوگ طاقتوروں سے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ تمہاری سازشیں تھی رات دن. پس تنگ کرنا. اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، تم کہتے تھے ہمیں کہ ہم انکار کریں اللہ کا، ونجعل له اندادا، اور بنائے اس کے بھی شریک، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور یہ چھپائیں گے شرمندگی، لما رأوا العذاب، جب عذاب دیکھیں گے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ڈال دیں گے زنجیریں گردنوں میں کافروں کی، جیسے جرائم پیشہ انسان کے گلے میں ہاتھ پیروں میں زنجیریں ہوتی ہیں نا. بعض علماء نے گڑی وغیرہ پر بھی اشکال کیا ہے، پنجپیر مولانا سے بھی نہیں مانتے تھے، لیکن افقہ حاضر علم مولانا مفتی محمود صاحب کے ہاتھ پر بہت خوبصورت گڑی تھی، اور وہ حجت تھے اہل حق کے. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، بعض لوگ دھاگے باندھتے ہیں جی درد کے لیے، بعض لوگ زنجیریں باندھتے، یہ سب غلط بات ہے. پیغمبر تو آئے ہیں دھاگے اور زنجیریں اتارنے کے لیے. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر کہا وہاں کے آسودہ لوگوں نے، انا بما ارسلتم به کافرون، ہم جس کے ساتھ تم کو بھیجا گیا انکار کرتے ہیں. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور کہیں گے کہ ہم زیادہ ہیں مال و اولاد میں، وما نحن بمعذبین، اور ہم نہیں ہیں عذاب ہونے والے. مطلب یہ ہے کہ جیسے دنیا میں ہماری حالت اچھی ہے، اولاد بھی خوب ہے، مالداری بھی خوب ہے، وہاں بھی اچھی ہوگی. غلط، صد غلط. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ فرمائیے میرا رب کھولتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ بھی کرتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. دنیا پر آخرت قیاس کرنا کم عقل کا کام ہے. وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفیٰ، نہیں ہے تمہارا مال نہ اولاد کچھ ایسا کہ قریب کرے تم کو ہمارے ہاں مرتبے میں، زلفیٰ مرتبہ. الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. فاولئک لہم جزاء الضعف، ان لوگوں کے لیے بدلہ ہے دوہرا، بما عملوا، ان کے اعمال کے مطابق. وہم فی الغرفات آمنون، اور یہ خوبصورت دریچوں میں
کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو تم خرچ کرو گے کچھ بھی، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ پیچھے سے اس کو لے آتا ہے۔ آج آپ دین اور اہل دین، مدارس اور طلباء کا تعاون کریں گے، اللہ فرماتے پیچھے سے میں بڑھا کے دوں گا۔ وہ اپنے مال و عزت محفوظ کرنے کا طریقہ دین پر خرچ کرنا ہے۔ وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین روزی رساں ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اکٹھے کرے گا ان سب کو۔ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر کہے گا فرشتوں سے، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ، فرشتے کہیں گے پاکی ہے تیرے لیے، أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، آپ ہمارے کارساز ہیں، نہ یہ لوگ، یہ کون ہے؟ بل كانوا يعبدون الجن، بلکہ یہ پوجا کرتے تھے جنات کا، یعنی شیطان کا۔ وَأَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ، اکثر ان پر ایمان رکھ، کیوں؟ کیونکہ بدعتی و مشرک کا کوئی خدا ایک نہیں ہوتا۔ پشاور میں علیحدہ مزارات ہے، پنجاب میں بر امام صاحب ہے، سندھ میں شاہ عقیق ہے، عثمان ہارونی ہے، پتہ نہیں کتنے ہیں۔ بھئی درگاہوں پر حاضری سنت کے مطابق جانا سنت ہے، لیکن درگاہوں پر اہل بدعت اور اہل شرک کا پیش ہونا، اسلامی روایات کا خون کر کے جانا ہے۔ اس لیے ایک زیارت شرعی ہے، وہ سنت ہے، ایک زیارت شرکی ہے، وہ حرام ناجائز ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، آج اختیار نہیں رکھیں گے بعض تمہارے بعض کو نفع پہنچانے کا، ولا ضرّا، اور نہ ضرر ہٹانے کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ظالموں سے، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، چکو وہ عذاب جس کا تم انکار کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان کفار پر ہماری آیتیں واضح، ایسے صاف ستھری آیتیں، ایسے بہترین مفہوم ظاہر کر رہی ہے۔ قالوا ما هذا الا رجل، کہتے نہیں ہے یہ شخص مگر ایک آدمی ہے، یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، چاہتے ہیں کہ روک لے تم کو ان طریق اور رسوم سے جو تمہارے بڑے کرتے تھے۔ وہ یہ میلاد نہیں مانتے، یہ جشن معراج نہیں مانتے، یہ چیلم تیجا برسی اور پہلی رات اور 10واں 20واں نہیں مانتے، یہ تو آج بھی مشرک کہتے ہیں۔ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور کہتے نہیں ہے یہ قرآن مگر جھوٹ گڑا ہوا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہر بدعتی و مشرک حقیقت میں قرآن اور سنت کا منکر ہے، کیونکہ وہ قرآن و سنت کے دعاوی پر نہیں چل رہا، بلکہ اپنے لیے چور راستہ دیکھ کے اس کے مطابق چل رہا۔ وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے کافر لوگ، للحق کے حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو واضح۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، نہیں دی ہم نے ان کو کتابیں جس کو یہ پڑھ رہے ہوں، بلا علم بلا دلیل کے، کیوں بکواس کر رہے ہیں۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہ ہم نے بھیجا ہے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا۔ عیسیٰ مسیح کے اور آپ کے درمیان میں ایک دو آدمیوں کا نام آ رہا ہے، درست بات یہ ہے کہ وہ ڈرانے والا نہیں آیا۔ عیسیٰ مسیح نے ورسولا الی بنی اسرائیل تھے، فلسطین سے اپنا آدمی بھیجے تھے، لیکن وہ مکہ کے راستے میں فوت ہو گئے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ،
اور یہ نہیں پہنچ سکتے ہیں 10ویں حصے کو جو ہم نے ان کو دی. ہاں، اور امریکہ کے پاس سب کچھ ہے. ارے برطانیہ اور جاپان کا کیا کہنا؟ کونا دی ٹینگا کی کرنے دی کرونا وائرس تھا، میں کونا ٹینگا گئی تھا لگانو. سب سے زیادہ اموات ان مرداروں میں ہو رہی ہے. ہمیں ان پر بھی دکھ ہے، اللہ ان کو بھی زندگی دے، صحت دے. وہ لیبارٹریاں کہاں گئی؟ وہ بڑے بڑے پنے خان ڈاکٹر جو مردے کو زندہ کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وے پشم لکائی شم غلطا در کر لاڑ مرد لنگ والے ہونا. کبھی کہتے وہی پشم لکائی شم غلطا در کر لاڑم نہ دے خرو نہ دے کتا. یہ تو خدا کا قہر انہوں نے دیکھا نہیں تھا. اوست سلطان ہر کے خواہد آنکونت، فرید الدین اتار کہتے ہیں منطق الطیر میں. اوست سلطان ہر کے خواہد آنکونت اور عالم را دردمی ویران کند. اللہ وہ بادشاہ ہے جو چاہے کرے پورے عالم کو ایک جھٹکا دے اور 200 فٹ زمین کے اندر ہو جائے ساری دنیا، اور پھر زمین میں لا دے. کون پوچھے گا اس سے؟ اور تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تھے اور یہ پہنچ نہیں سکتے ان کے 10ویں حصے کو. وہ ابو بکر ترتوشی نے احداث میں لکھا ہے کہ ہیمیر کا بادشاہ جو تھا وہ ایک عورت تھی، اس کا نام تھا تاج. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لکھا تھا، یوسف ایھا الصدیق، میں آپ کو 2 تول سمندری موتیاں دوں گی، آپ 1 تول مجھے اناج دے. میری رعایا بہت تنگ ہے، پریشان. حضرت یوسف نے کہا ایسا کیسے ہوگا؟ میں تو فی فرد سال بھر کا اناج دیتا ہوں. تو جس نے کہا بمدے بحری، سمندری لال و جواہرات 2 تول دوں گی، آپ 1 تول گندم اور جو دیں. وہاں کتنے تھے موتیاں جواہرات؟ یہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، قرآن کہتا ہے. اور وہ جو سلیمان نے کہا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لانا ہے. اور آصف بن برخیہ نے کڑچ کے ساتھ حضرت کے آنکھ کے جھپکنے میں سامنے رکھا. یہ کر سکتے ہیں ایسا؟ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، یہ نہیں پہنچ سکتے ہیں 10ویں حصے کو جو ہم نے ان کو دی تھی. فکذبوا رسلی، یہ تکذیب کرتے ہیں میرے پیغمبروں کی. فکیف کان نکیر، کیسے رہا انجام انکار کا. یعنی ترقی عالم، سائنسی ایجادات اور ایٹمز اور ماڈرن کلچر کی ترقیات عذاب الہی کو نہیں روک سکتی. یہ مطلب ہوا آیت کا مطلب یہ ہے. قل، آپ فرمائیے، انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی. پختانہ وہ عزت گرتے یو خبر کو، وہ عزت یو خبر کو زمایو خبر ہو رہا. آپ فرمائیے بے شک میں سمجھانا چاہتا ہوں تم کو ایک ضروری بات. ان تقوموا للہ، کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے، مثنا 2 وفرادا، اکیلے اکیلے. ثم تتفکروا، پھر سوچو. ما بصاحبکم من جنہ، نہیں ہے تمہارے پیغمبر میں کوئی سودائی پن. ان هو الا نذیر لکم، نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا تم کو. بین یدی عذاب شدید، سخت عذاب سے پہلے، قیامت سے پہلے. یہ پیغمبر باخلق، یہ امین و صادق، یہ کوثر و تسنیم سے دلے دلائے، یہ آسمان کے مقرب ملائک کے سپہ سالار، یہ عرش تا فرش خدا کا پسندیدہ بندہ.
اس کو تم سودائی و مجنون کہتے ہو، اے پاگل ہو دنیا کی۔ قل ما سألتکم من اجر، آپ فرماؤ میں مانگتا بھی نہیں تم سے اجرت۔ کاف اجرت، تفسیر ختم ہوئی، تفسیر شروع ہوئی، اجرت کوئی نہیں۔ جن میں دم خم ہے وہ جلدی قسط ثانی وغیرہ بھیجے۔ فَهُوَ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے، اگر میں نے کچھ مانگا ہو تم رکھو۔ آج 15ویں صدی میں بھی علماء نہ تقریر کے پیسے لیتے اور نہ وعظ کے اور نہ درس کے، اور یہی حال تبلیغی جماعت کا ہے۔ اور پنجاب کے خطیب جو ہے وہ پیسے ویسے مانگتے ہیں، لیکن پنجاب میں سب سے زیادہ فتنہ ہیں، ہر گن پنجاب میں ہے۔ بڑے اونچے لوگ ہیں ہمارے مولانا امین اکاڑا، اللہ مغفرت کرے، علامہ خالد بحر و بر کے عالم، منظور چینوٹی آسمان و زمین یاد رکھے گی، مولانا لال حسین اختر قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے والا۔ ان کے فضائل و مناقب کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ پہلے طے کرتے ہیں کہ فرسٹ کلاس میں ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہوگا، 32,000 روپے علیحدہ ہوں گے۔ وہ ایک خطیب اب مر گیا، وہ کشمیر گیا تھا، یہ آزاد کشمیر، تو کہتے تھے ہر تقریر کے 6,000۔ لوگوں نے کہا یار بس آپ کو خرچہ دے دیں گے، کہ نہیں، کہا چلو ٹھیک ہے۔ 3 تقریریں یہاں ہوں گے، اس نے کہا 18,000، 3 تقریریں وہاں ہوں گے، 36,000۔ ہفتہ 10 دن گزارے، اس کے بعد کہا کہ وہ آدمی کا ہے، کون سا آدمی؟ کہا جس نے مجھ سے بات کی تھی۔ کہا ہمیں تو معلوم نہیں، سوڑی بوڑھی، خسرت دنیا والآخرہ۔ اور میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت۔ تبلیغ والے چندہ نہیں مانگتے، بندہ مانگتے ہیں۔ پھر خیار دیگر، بس جو میں مانگتا ہوں وہ تم رکھو۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر مجھے اللہ دے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شہید، وہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، آپ فرمائیے میرا رب بیان کرتا ہے حق۔ قذف کے معنی ہے زور سے بیان کرنا۔ علام الغیوب، خوب غیب جاننے والے ہیں۔ قل جاء الحق، آپ فرمائیے حق آ گیا۔ وما یبدئ الباطل وما یعید، نہ پہلے باطل نے کچھ کیا نہ آئندہ لوٹا سکیں۔ باطل کیا ہے؟ باطل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قل ان ضللت، آپ فرمائیے اگر میں بہک گیا، فإنما أدل على نفسی، پس بہکاوا مجھ پر پڑے گا۔ یہ صرف خطاب ہے نبی کو، تعلیم امت کو ہے۔ خطاب للنبی وفیہ تعلیم للامہ۔ وإن اہتدیت، اور اگر میں ہدایت پر رہوں، فبما یوحی الی ربی، یہ میرے رب کی وحی کا احسان ہے۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والے اور بہت نزدیک سے دور نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُزِعُوا، کاش کے دیکھے جب یہ گھبرا جائیں گے، فلا فوتا، چھوٹ نہیں سکیں گے۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قریب، اور پکڑے جائیں گے قریبی جگہ سے۔ وَقَالُوا، اور یہ کہیں گے آمنا بِهِ، اب ایمان لا رہے ہیں۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، کہاں سے یہ پکڑ کر رہے ہیں؟ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور کی جگہ سے۔ اب کیا ایمان لا رہے ہیں؟ اب تو جہنم سامنے ہے، قیامت آ چکی ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور یہ تو مانتے نہیں تھے اس سے پہلے جو وقت ماننے کا تھا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور یہ دم مارتے تھے بن دے کے، یعنی مقابلہ کرتے تھے۔ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور کی جگہ سے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور حائل کر دیا جائے گا ان کے اور ان کے خواہشات کے درمیان۔ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ، جیسے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا تھا من قبل، پہلے۔ ان کے خواہشات وہی کہ وہی رہ جائے گی، وہ جہنمی ہوں گے۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک یہ ایسے شک میں ہیں جو بڑھتا رہتا ہے۔ شک تو شک ہے اور ریب بھی شک ہے۔ فی شک مریب، ایسا شک جو دن بدن بڑھ رہا ہے۔
وفی ھذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا۔ سورہ سبا بخیر و عافیت مکمل۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نستغفرک اللہم و نسألک السلام علیکم۔ یا رب خیر و عافیت فرما، یا رب ہم عاجز اور مسکینوں کا درس تفسیر قبول و مقبول فرما، اللہ خطیات بشریہ معاف فرما۔ اللہ تیرا قرآن جس کے نظیر لانے سے عرب و عجم، سفلی و علوی بھی بس ہے، ہم عاجز اور مساکین تیرے منشا، تیری رضا، تیری خوشنودی، تیرے نبی کے طریقے پر، تیرے امت کے علماء کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، نصیب فرما، آسان فرما۔ پورے عالم کے مسلمانوں کو فیض عطا فرما، مستنیر فرما، مستفید فرما، وبا رفع دفع فرما، ہر ملک کے عذاب تکلیف کو دور فرما۔ امریکہ اور برطانیہ اور ہالینڈ اور پولینڈ اور تمام جتنے بھی یہ لینڈ بینڈ ہے، ان سب کا تکبر خاک میں ملا اور مل رہا ہے۔ ایک وائرس کے سامنے سارے جو ہے گھٹنے ٹیک گئے۔ خدایا اپنے فضل و کرم، احسان بالا احسان سے ہم عاجز اور مساکین کلمہ گو مسلمان پورے عالم میں، اسلامی ملک، ان کے شاعر، بلکہ یہ کفار تک بھی محفوظ فرما تاکہ ہم ان کو تبلیغ کریں، محمد عربی کی تشریف آوری کی دعوت دیں۔ خدایا تیری توحید و تفرید ان کو سمجھائے، تیری بھیجی ہوئی زبردست کتاب قرآن پاک کی تعلیم ان کو دے سکے۔ تو اللہ ہمیں ان کا وجود بھی اور صحت بھی چاہیے، عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ